میسی کا جادو نہ چل سکا، اسپین دنیائے فٹ بال کا نیا حکمران بن گیا، دوسری بار فٹ بال ورلڈ کپ ٹرافی نام کر لی۔ ارجنٹینا ٹائٹل کا دفاع کرنے میں ناکام، فائنل میں دفاعی چیمپئن کو 1-0 سے شکست۔ میچ کا فیصلہ اضافی وقت میں ہوا، مقررہ وقت میں کوئی ٹیم گول نہ کر سکی۔ ارجنٹینا نے میچ کے آخری لمحات میں واپسی کی کوشش کی، مگر اسپین کے مضبوط دفاع نے اس کی ایک نہ چلنے دی۔ ریفری کی آخری سیٹی کے ساتھ ہی اسپین 16 سال بعد پھر عالمی چیمپئن بن گیا۔ ورلڈ چیمپئن اسپین نے امریکی صدر سے چمچماتی ٹرافی وصول کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور فیفا صدر ٹرافی اٹھا کر سٹیج پر آئے، دونوں نے مل کر ٹرافی اسپین کے کپتان کے حوالے کی۔ ہسپانوی کھلاڑیوں نے بھرپور جشن منایا، اسپین کے بادشاہ نے بھی ٹرافی اٹھا کر خوشی کا اظہار کیا۔ ملکہ اور شہزادیوں کی بھی تاریخی کامیابی پر ٹیم کو مبارکباد۔ اس سے قبل امریکی صدر نے فیفا صدر کے ہمراہ اسٹیڈیم میں بیٹھ کر فائنل کا سنسنی خیز مقابلہ دیکھا۔ اختتامی تقریب کے دوران شاندار آتش بازی نے جشن کو 4 چاند لگا دیے۔ اسپین نے میگا ایونٹ کے انفرادی ایوارڈز میں بھی میدان مار لیا۔ اسپین کے اونائی سائمن بہترین گول کیپر کا ایوارڈ لے اڑے۔ اسپین کے پول کوبارسی ینگ پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار پائے۔ گولڈن بوٹ کا اعزاز فرانس کے سپر سٹار ایمباپے کے نام۔ کیلیان ایمباپے مسلسل دوسری بار گولڈن بوٹ جیتنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے۔ رنر اپ ٹیم ارجنٹینا کے کھلاڑیوں نے امریکی صدر سے چاندی کے تمغے وصول کیے۔ میڈل وصول کرنے کے بعد سٹار فٹ بالر لیونل میسی آبدیدہ مایوسی اور بھیگی پلکوں کے ساتھ تالیاں بجاتے ہوئے اسٹیڈیم سے روانہ ہوئے۔ امریکہ کی ایک بار پھر ایران کے 8 شہروں پر شدید بمباری، بوشہر، سیریک، لرستان، تبریز، چابہار، کونارک، بندر ماشہر اور بندر امام خمینی امریکی فضائی حملوں سے گونج اٹھے۔ سینٹ کوم کا کہنا ہے حملوں کا مقصد آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کو تحفظ دینا ہے۔ ایرانی میڈیا کا جنوبی ایران میں امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ ایران کا بھی امریکی حملوں کا سخت جواب، خطے میں امریکی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون داغ دیے۔ کویت، بحرین اور اردن میں امریکی فوجی اڈوں اور تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا شام میں امریکی اسپیشل آپریشنز کمانڈ سینٹر پر حملے کا دعویٰ۔ کہا صوبہ لرستان سے امریکی تنصیبات پر میزائلوں کی نئی لہر شروع کی گئی۔ برطانوی میری ٹائم ایجنسی کے مطابق عمان کے ساحل پر ایک بحری جہاز میں پر اسرار طور پر آگ لگ گئی۔ ایران کے وزیر داخلہ آج پاکستان آئیں گے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سکندر مومنی اپنے ہمنصب محسن نقوی کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کریں گے۔ پاکستانی قیادت سے ملاقاتوں میں خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت سے متعلق بھی بات ہوگی۔ اور ملک میں مانسون بارشوں کا نیا سپیل شروع، آزاد کشمیر کی وادی نیلم کے علاقے کٹھا پیرا میں کلاؤڈ برسٹ، اچانک فلیش فلڈ نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی۔ موسلادھار بارش کے بعد مقامی ندی نالوں میں شدید طغیانی آ گئی، بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا۔ سیلابی ریلے کی زد میں آ کر 6 رہائشی مکانات اور 16 دکانیں مکمل طور پر تباہ، ایک مسجد بھی شہید ہو گئی۔ سیلابی پانی کئی گاڑیاں بھی بہا کر لے گیا۔ مانسہرہ کی وادی سرن میں بھی بادل پھٹنے سے متعدد ہوٹلز کو جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ امریکہ کے اپنے فوجیوں کی ہلاکت کے بعد ایران پر شدید حملے، ایرانی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں اب تک 57 ایرانی شہید، 517 زخمی ہو چکے۔ امریکی طیاروں نے جنوبی ایران کے علاقوں سیرک اور حاجی آباد میں متعدد اہداف پر بمباری کی۔ ساحلی شہر بندر عباس میں زوردار دھماکے سنے گئے۔ ایرانی جزیرے کش پر بھی امریکی جنگی طیاروں کی پروازیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا اردن میں امریکی فوجیوں پر ہونے والے حملے کی سخت سزا دینے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ کا بھی ایرانی حملوں میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس، کہا کہ 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت انتہائی افسوسناک ہے۔ روسی میڈیا کے مطابق امریکی صدر نے ایران پر پوری شدت سے بمباری کا حکم دے دیا۔ ادھر عالمی جوہری نگران ادارے کا ایران میں جوہری پلانٹ کی تعمیراتی سائٹ پر حملے کی اطلاعات کا نوٹس، حملے کی خبروں پر ایران سے رابطہ بھی کر لیا۔
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इराकी हममनसब फवाद हुसैन से टेलीफोनिक राबिता। ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इराक से स्ट्रेटेजिक रवाबित कुछ बयानात से मुतासिर नहीं होने चाहिए। एक इंटरव्यू में अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका और इसराइल को ईरानी फ़ौजी कमांडर्स के अहम इजलास की मुखबरी हुई थी। इन मुलाकातों में होने वाली बातें लीक हुई। हसास इदारे सिक्योरिटी में होने वाली इस खामी की तहकीकात कर रहे हैं। उधर सरबराह ईरानी कौमी सलामती कमेटी का अमरीकी फ़ौजियों को खित्ता छोड़ने का मशवरा। इब्राहिम अजीज़ी बोले, सुप्रीम लीडर ने अमरीका को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाने की बात की। अमरीकी अफवाज फौरी तौर पर खित्ता छोड़कर निकल जाएं। ईरानी फ़ौज के सीनियर कमांडर की भी अमरीका को तबाहकुन जवाब देने की धमकी। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि किसी धौंस, जारहियत और वहशियाना कार्रवाई का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। अमरीका को जारहियत की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमेरिका ने दुनिया भर में अपने शहरियों के लिए सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। एडवाइजरी के मुताबिक ईरान नवाज ग्रुप दुनिया भर में अमेरिकी मफादात और शहरियों को निशाना बना सकते हैं। अमेरिकी शहरियों को मशरक़ वस्ता जंग के बायस इंतहाई मोहतात रहने की हिदायत। लेबनान के सदर जोसेफ ऑन का दौरा अमरीका। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो से मुलाकात। लेबनान इजराइल अमन फ्रेमवर्क पर अमल दरामद पर जोर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने लेबनानी हुकूमत की खुद मुख्तारी बहाल करने की कोशिशों को सराहा। जोसेफ ऑन मंगल को सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। अरब मीडिया के मुताबिक 2009 के बाद किसी लेबनानी सदर का पहला दौरा वाशिंगटन है। यूरोपीय यूनियन और खलीजी ममालिक का अपना हॉर्मज़ गैर मशरूत तौर पर खोलने का मुतालबा। अपना हॉर्मज़ में जहाज़रानी पर इजाज़त नामी फीस के नफाज की मुखालफत कर दी। यूरोपीय यूनियन और खलीजी ममालिक ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। मुश्तरका बयान में कहा गया कि अपने हॉर्मज़ पर किसी भी गैर कानूनी दावे को मुस्तरद करते हैं। उधर खलीजी ताउन काउंसिल ने ईरान के बहरीन, कुवैत और उर्दन पर हमलों को जंगी जराइम करार दे दिया। रूस का यूक्रेन पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला। सुपरमार्केट, हॉस्टल, गोदामों और रिहायशी ब्लॉक्स में आग भड़क उठी। रॉयटर्स के मुताबिक रूसी हमले से 7 यूक्रेनी जख्मी हो गए। रूसी हुकाम का कहना है बहर अस्वद में 2 रूसी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाने पर कार्रवाई की गई। भारत में पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 8 अफराद हलाक, 9 जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसा भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में पेश आया। फैक्ट्री को गैर कानूनी तौर पर खेत में कायम किया गया था।